سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جو طلبگار ہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے، تو ہم پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا اس زندگی میں، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے آخرت میں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، اور در حقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. پیارے سامعین، انتہا توجہ سے، انتہا خلوص سے دل میں اتارنے والا آج کا درس ہے. بہت غور طلب یہ آیات بینات ہیں. بظاہر جو مفسرین نے سادہ سا اس کا مفہوم بیان کیا وہ کفار کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو اس دنیا میں دنیا کی زندگی کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں ان کے لیے بھی احادیث میں سخت وعید ہے. اللہ سونا فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں اور یہیں کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم ان کو اس میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے اور اس میں ذرا بھی خسارہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے صحابہ علیہم رضوان، کئی صحابہ علیہم رضوان کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ سامنے کھانا پڑا ہے، رونا شروع کر دیا. عرض کی یہ معاملہ کیوں اختیار کیا؟ تو رو کے کہا پہلے ہمارے حالات ایسے نہیں تھے، ہم پر دنیا کی زندگی اتنی کشادہ نہ تھی، اب ہمارے سامنے یہ کھانے نعمتیں پڑی ہیں، رونا اس لیے آ گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سونے نے ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ ہو. اس حوالے سے ہم بہت سے پہلوؤں پر غور کریں. اگر ہم کفار کی بات کریں تو جو کفار ایمان نہیں لانے والے، اگر وہ دنیا میں کوئی بھلا کام کرتے ہیں، اچھے اخلاق رکھتے ہیں، یا وہ خیر خواہی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت تو کرتے نہیں ہیں. ہم ان کی عبادت کو تو کسی طرح بھی عبادت نہیں کہہ سکتے، لیکن انسانیت کے حوالے سے یا ظاہری اخلاق کے حوالے سے اگر وہ بھلائی خیر خواہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کو ان کی ساری ان اچھی خصوصیات کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے. آخرت میں کفار کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ سونے کے ہاں صرف دین اسلام مقبول ہے. دین اسلام کے سوا آخرت میں کوئی دین قبول نہیں ہے. اور جو ہم بار بار اس بات کو ہر روز دہراتے ہیں پیارے ایسی ساتھیوں، وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان کی نعمت سے نوازا. اور
جو اس نعمت سے محروم ہے وہ جیسی بھی صحت، زیب و زینت، تعیش، سہولیات، امن، اصول و ضوابط، جیسا بھی خوشحال ہے، اس کی آخرت اندھیر ہے، اس کی آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ دوسرا پہلو ہم یہ سمجھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، پیارے ساتھیوں، ہم سادہ اپنے حال پر غور کریں۔ صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے آج دن میں فلاں معاملہ پورا ہو جائے، فلاں معاملہ پورا ہو جائے، وہ دنیا کا ٹارگٹ رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے اوراد و وظائف یا چھوٹا یا زیادہ کرنے والے بعض طبقات ایسے ہیں جن کا ذکر الہی کرنا یا اوراد و وظائف جو معصور ہیں وہ کرنا ان کی خالصتاً نیت ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے فلاں چیز میسر آ جائے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جو عمل کرنے والے عامل لوگ ایسے ہیں جو بڑی دیر تک پڑھائی کرتے ہیں، وہ پیسے پکڑ لیتے ہیں۔ آج مانا والا میں ہزاروں لاکھوں روپیہ دوسروں کا کام کرنے والے بندے پیسے پکڑتے ہیں۔ میں باوثوق بات کر رہا ہوں، ہزاروں لاکھوں، یہ تیرا کام ہوگا، اتنے ہزار نکال، یعنی وہ 2-3 ہزار نہیں، 50-70 ہزار، اتنے لاکھ نکال، تیرا کام ہوگا۔ مانا والا میں بات کر رہا ہوں، دنیا جہاں میں تو الگ سے بات ہے۔ یہاں لوگ پیسے پکڑتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے پیسے پکڑے ہیں، اب انہوں نے پڑھائی کرنی ہے، جو کچھ ان کے پاس جیسا بھی وہ جائز و ناجائز تنتر منتر یا کوئی ورد وظیفہ ہے، پھر وہ پڑھتے ہیں کہ میں نے پیسے پکڑے ہیں اس کا فلاں کام ہو جائے، میں نے پیسے پکڑے ہیں اس کا فلاں کام ہو۔ بڑے خلوص سے وہ وظیفے پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے حصول کے لیے۔ اللہ سنا فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے ان اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس کے بدلہ میں ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ لیکن جب آخرت کا معاملہ ہوگا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے۔ ہم اس پہلو سے بھی دیکھیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک اصغر، ریاکاری کے بارے میں اپنی امت کو بہت سمجھایا۔ قرآن مقدس نے ریاکار لوگوں کو سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخرت میں سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اللہ سونا اس کے سامنے اس کی نعمتیں رکھے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، رب تعالیٰ سوال کرے گا، ہاں میرے بندے بتا میں نے تمہیں نعمتیں دی، تو کیا کر کے آیا؟ مولا میں تیری راہ میں لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو دنیا میں اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے بہادر کہہ دیا گیا، ملائکہ کو حکم ہوگا اسے پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ میرے محبوب نے فرمایا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر قاری قرآن کو بلایا جائے گا، جسے عالم کہہ لو، حافظ کہہ لو، قاری قرآن کہہ لو، اللہ سنا اس کے سامنے نعمتیں رکھے گا، ہاں بھائی ان کو پہچانتا ہے، وہ اقرار کرے گا مولا یہ تیری عطائیں ہیں، تو کیا کر کے آیا؟ مولا میں نے قرآن پڑھا، سیکھا، سکھایا، تقریریں کی، تیرے دین کی تبلیغ کی، سب مفہوم اس کو سمجھ لو، مولا میں نے سب تیرے رضا کے لیے کیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا تجھے قاری قرآن کہا جائے، تجھے مفسر قرآن کہا جائے، تجھے محدث کہا جائے، تجھے مبلغ کہا جائے، یہ سب تو نے دنیا میں کہلوا لیا، ملائکہ پکڑو اسے جہنم میں ڈال دو۔ میرے محبوب نے فرمایا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر جو دنیا میں کثیر نعمتوں والا ہوگا، اللہ سنا اس کو وسعت دے گا اور وہ دنیا میں خرچ کرتا ہوگا، اللہ سنا اس کے سامنے نعمتیں رکھے گا، پہچانے گا، اقرار کرے گا، مولا فرمائے گا ہاں بھی دنیا میں کیا کرتا؟ مولا میں نے ہر اچھے راستے میں اس کو خرچ کیا۔ اللہ سنا فرماتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دنیا میں خرچ کیا تجھے سخی کہا جائے، تجھے دینے والا کہا جائے،
سو تجھے کہہ دیا گیا ملائکہ اسے پکڑو جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سنا فرماتا ہے جو دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں، دنیا کی غرض و غایت چاہتے ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے۔ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، دیکھا تو چمڑے کے کچے 1 2 یا 3 وہ کھالیں پڑی تھیں کچے چمڑے کی۔ پیارے عمر فاروق آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے کشائش کی دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں وسعت کی دعا کریں۔ دیکھو روم و ایران کیسے خوشحال ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، لیٹ رہے تھے، پیارے عمر کی بات سن کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا تو اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے؟ اللہ سن نے مومن کے لیے دنیا آخرت میں اجر رکھا ہے اور کافروں کے لیے صرف دنیا میں اجر رکھا۔ مومن جب دنیا میں کوئی اعمال کا راستہ اچھے کا اختیار کرتا ہے تو اللہ سنا اسے دنیا آخرت کا اجر دیتا ہے، اور مومن کے دل میں آخرت کا خیال غالب ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب صاحب نے فرمایا، پیارے انس روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اللہ سنا اسے دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی اجر دینے والا ہے، جبکہ کفار کا معاملہ ایسا نہیں، اس کو اس دنیا میں کھانا کھلا دیا جاتا ہے، اس کا اجر معاملہ چکتا ہو گیا، جبکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ پیارے ایسی ساتھیوں، میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی ابو سعید بن فضالہ لجپلاکہ سے روایت کرتے ہیں، قیامت کے روز جب سب کو جمع کیا جائے گا، میرے محبوب نے فرمایا جس کے وقوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا دینے والا ندا دے گا، لوگوں جنہوں نے دنیا میں ریاکاری کے لیے اعمال کیے ہیں، رب کے لیے نہیں کیے، اب جب حشر بپا ہے جاؤ اب رب کے غیر کے پاس ثواب تلاش کرو۔ جن کو دکھانے کے لیے، جن کی واہ واہ بلے بلے کروانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کر، اب ان کے پاس جا کے اجر تلاش کرو، رب کے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ پیارے عزیز ساتھیوں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ آخرت کی رضا چاہتا ہے، رب سونے کی رضا چاہتا ہے، اس کی پراگندگی اس کے لیے رحمت اور خوشحالی میں بدل دی جاتی ہے، دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کے آتی۔ سنیں بات، ایک راز سمجھے میرے محبوب کے فرمان سے، جو شخص آخرت چاہتا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، جو دنیا کے معاملے کو ٹھوکر مارتا ہے، اللہ سنے کے محبوب نے فرمایا ایسا شخص جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کے آتی، دنیا کی کوئی وقت نہیں رہتی، نہ اس کو لباس فاخرہ سے غرض، نہ اسے عہدہ و منصب سے غرض، نہ ظاہری آسائش سے غرض، اس کا دل غنی ہوتا ہے۔ اور جو شخص آخرت کو نہیں چاہتا، اس کی دنیا کی زندگی پراگندگی میں بدل دی جاتی ہے، اس کا دل حرص، طمع، لالچ، بے قراری، بے اطمینانی میں بدل دیا جاتا ہے، ملتا تو وہی ہے جو اس کے نصیبوں میں لکھا ہو۔ پیارے قرآن نے فرمایا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ اس نے کیا وہ سب برباد ہو جائے گا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مٹ جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتا تھا۔ تو آج کی آیا مقدسہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، دنیا میں اے اہل ایمان ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے ہماری غرض صرف دنیا ہو۔ قرآن نے کیا سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ قرآن نے ہمیں تعلیم دی، اے بندو دنیا میں بھی میری بارگاہ سے بھلائی طلب کرو، آخرت میں بھی میرے بارگاہ میں بھلائی طلب کرو۔ اللہ سنا ہمیں سعادتیں عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ،